اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے بڑے دل کے ساتھ اس لائک کے چھوٹے سے بٹن پر کلک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کوئی ایک شخص نہ تھا بلکہ فرعون ایک بادشاہی لقب تھا جو کہ مصر کے بادشاہ اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے حکمران اپنے لیے صدر یا وزیر اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت حق دینے گئے تو انہوں نے فرعون کو روشن ہاتھ اور عصا کی بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نشانی کو جادو کہنے لگا۔ پھر اس نے مقابلے اور فساد انگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے بھی منہ موڑ لیا اور اس نے جادوگروں کو اور اپنے لشکروں کو جمع کیا۔ جب اس کے لشکر اور جادوگر سب جمع ہو گئے تو فرعون نے انہیں پکارا اور ان سے کہنے لگا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، میرے اوپر اور کوئی رب نہیں۔ ناظرین کرام، جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں اس طرح پکڑا کہ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بے شک فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شعبہ رہا اور فرعون کی عظمت و ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو ساحل سمندر پر پھینک دیا اور بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچانا۔ قدرت نے جس طرح غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسے عبرت کے لیے گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا اور وہ اب تک موجود ہے۔ ناظرین کرام، مصر سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خنوط شدہ لاشیں دریافت کی گئی ہیں کیونکہ ان دنوں مصر میں لاشوں کو خنوط کرنے کا رواج تھا۔ فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب دریافت کیا گیا، جہاں سے اسے قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ نہ صرف فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے محفوظ کریں بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کریں۔ فرعون کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ بھی جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے۔ ناظرین کرام، جب فرعون کی ممی کو ایئرپورٹ پر لایا گیا تو فرانسیسی صدر سمیت تمام وزراء، افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے کسی عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بکائیے تھے۔ ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فرعون اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں غرق ہونے سے مرا تھا اور سمندر سے لاش باہر آنے کے بعد اسے حنوط کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جب ڈاکٹر مورس بکائے آخری رپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس بکائے اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے، جہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان سائنسدان سے ہوئی جس نے انہیں سورہ یونس کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا، کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش
लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से जरूर गाफिल हैं। नाज़रीन कराम, इन आयात को सुनकर इन्हें बहुत हैरत हुई, क्योंकि कुरान मजीद का नज़ूल फिरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ, लेकिन कुरान मजीद की पेशन गोई सच साबित हुई। और जब डॉक्टर मोरिस बुकाये को यकीन हो गया कि कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है, तो इन्होंने भरे मजमे में इस्लाम कबूल कर लिया। मोरिस बुकाये के मुताबिक वो खुद इस बात पर हैरान हैं कि 1300 साल कबल नाजिल होने वाला कुरान वो साइंसी हकाइक बयान कर रहा है जो आज की जदीद साइंस अब 1300 साल बाद दरियाफ्त कर रही है। नाज़रीन कराम, जैसा कि इन नताइज से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक जमाने के असरात से महफूज रही, और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए समाने इबरत रहेगा। नाज़रीन कराम, इस दुआ के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।